بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حالات، میں ہوں سعید چودھری۔ جوڈیشل کمیشن نے لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس عالیہ نیلم، جو سینیارٹی لسٹ میں اس وقت تیسرے نمبر پر ہیں، انہیں لاہور ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس نامزد کر دیا ہے۔ ان سے سینئر 2 ججز اگنور کر دیے گئے ہیں۔ ان کو کیوں اگنور کیا گیا، ان پہ کیا الزامات ہیں، ان کی ساکھ، انٹیگریٹی اور عمومی شہرت کا کیا معاملہ ہے، جوڈیشل کمیشن کے اندر اس حوالے سے کیا ڈسکشن ہوتی رہی، یہ ساری چیزیں اندر کی جو کہانی کہتے ہیں عرف عام میں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر چیف جسٹس پاکستان برادر ججز کے سامنے ڈٹ گئے ہیں، جو آئین کو دوبارہ ری رائٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کھلم کھلا، جس کو کہتے ہیں پنجابی پھٹ گیا جناب، تو چیف جسٹس صاحب ان سے بھٹ گئے ہیں جو من پسند تشریح کرنا چاہتے ہیں آئین کی۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے جناب کہ بڑا چرچا ہے آج اخبار میں، جناب آج ٹی وی چینلز پہ ہیڈ لائنز چلتی رہی ہیں کہ جناب UN جو ہے، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی ورکنگ گروپ جو ہے، اس نے جناب عمران خان کی جو قید ہے اس کے خلاف جناب انہوں نے مطالبہ کر دیا پاکستان سے، جناب ہم آنا چاہتے ہیں، تحقیقات کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر اقوام متحدہ کا جو ورکنگ گروپ ہے اس نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب عمران خان کو بے جا قید میں رکھا گیا ہے، اور ان کی جو سزا ہے یا قید ہے وہ ان کو نہل کرنے کے لیے تھی۔ اور پھر وہ کہتے ہیں انہیں جو سائفر والا کیس ہے اس میں وکیل جو ہے ان کو موقع نہیں دیا گیا ان کو دلائل دینے کا، اور پھر سرکاری وکیل مہیا کر دیے گئے۔ اس کا مقصد سارا تھا کہ عمران خان کو نہل قرار دے دیا جائے۔ اور پھر ہم نے پاکستان حکومت سے مطالبہ کیا کہ ہم آنا چاہتے ہیں، غیر جانبدارانہ تحقیقات کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان حکومت سے ہم نے اس کا موقف بھی مانگا ہے، اور پاکستانی حکومت نے اس پہ کوئی موقف نہیں دیا۔ تو ویسے بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جناب اقوام متحدہ کا ایک ادارہ جو ہے وہ مانگ رہا ہے حکومت پاکستان سے کہ جناب آپ بتائیں آپ کا کیا موقف ہے، اور حکومت پاکستان جو خاموش ہے۔ وہ اس لیے خاموش ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ جناب یہ بہت بڑا ادارہ ہے، یہ سالانہ ہر سال اس طرح کی سینکڑوں رپورٹیں جو ہیں، ہنڈریڈز، یہ جاری کرتے ہیں۔ اور جاری کیسے کرتے ہیں؟ ایک بندہ جناب پٹیشن ڈالتا ہے، جناب میرے ملک میں یہ ہو گیا ہے، حقوق انسان کی یہ وائلیشن ہو گئی ہے، عمران خان کے خلاف یہ ہو گیا ہوا ہے، تو جناب اس پہ آپ جو ہے یہ ورک کریں۔ اور یہ جو ادارہ ہے نا، یہ اس کی کہیں سنوائی نہیں ہے، اس کو سیریس نہیں لیا جاتا ہے۔ اس کی جو رپورٹ ہے اس پہ جو UN ہے، یونائٹڈ نیشن جو ہے، وہ کوئی کیئر نہیں کرتی اس کی۔ یہ صرف کہہ لیں کہ آپ ایکڈیمک ایک کہہ لیں کہ بحث شروع ہو جاتی ہے، اور بس اس سے زیادہ اس کچھ نہیں۔ اور پھر یہ ڈونیشنز پہ چلتا ہے، عطیات لیتا ہے یہ ادارہ، پھر کام کرتا ہے، تنخواہیں نہیں ہے ان کی، بس ادھر سے پیسے پکڑے ادھر سے پکڑے، اور یہ وہ۔ اور یہ جو پٹیشن تھی، جو زلفی بخاری صاحب کی پٹیشن تھی، تو انہوں نے ایک لا فرم ہائر کی تھی، اور پھر وہ لوگ جو ہیں یہ اس گروپ میں، ان میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں عمران خان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے جناب وہ طاقت ہے، فلانی لابی، اسرائیل والے آ گئے، اور وہ آ گئے، اور یہ آ گئے، اور ان کے سابق شوہر جو ہیں، ان کے جو رشتہ دار، دوست احباب، وہ ان کے پیچھے ہیں۔ تو یہ اس پہ جو اون چودھری صاحب ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور انہوں نے کہا جناب میں ان کو ننگا کر دوں گا سب کو۔ اور جو ان کی اعلیٰ قیادت ہے، انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھی لیے، شاہد احمد خان کا بھی نام لیا کہ یہ لوگ ان کو سمجھائیں گے جناب یہ جو طریقہ کار ہے ملک کو بدنام کرنے کا، بات تو ٹھیک ہے ان کی تو، لیکن یہ صرف ایک کتابی بحث کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ صرف ہم نے کیونکہ اس کا UN لگ گیا ہے، یونائٹڈ نیشنز، تو پھر ہم گھبرا جاتے ہیں۔ تو یہ میری بات ہوئی ہے سرکاری کام سے، تو ان کا یہ گھبرانے والی گل نہیں، دن سے ہر دوسرے دن جڑی آ وہ رپورٹ آتی رہتی ہے، یہ کوئی اہمیت نہیں، پوری دنیا کوئی نہیں منتا یہ جڑا ہے گا۔ اور پھر دوسرا وہی بات جو میں نے عرض کی ہے کہ یہ، اور وہ زلفی بخاری نے جو بات کی ہے، تو انہوں نے یہ کہا کہ جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے PR فرم جو ہے وہ ہائر کی ہوئی ہے وہاں سے لندن سے، اور اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں سارے، تو گولڈ سمتھ فیملی اور فلاں فلاں، یہ وہ جو باتیں کہ سننے میں آ رہی ہیں، تو اون نے بھی، یہ اون چودھری نے بھی یہ بات کی ہے، ظاہرہ اون چودھری ان کے بڑے قریب رہے ہوئے، ان کے نکاح تک میں شریک تھے وہ، تو وہ یہ کہتے ہیں جناب کہ زلفی بخاری نے 2016 میں یہ ہائر کیا، اور زلفی بخاری نے مجھے منوایا تھا ان لوگوں کے ساتھ، اور اس کا مقصد جو تھا ہائر کرنے کا یہ تھا کہ کھلاڑی کو قومی ہیرو بنا کے پیش کرنا تھا۔ تو پھر بہرحال یہ چال اسی پہ رہے ہیں۔
یہ جو میں کہتا رہتا ہوں نا کہ جو ان کا سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے، روزانہ کوئی نہ کوئی نیا بیانیہ بنا لیتے ہیں، فوج کے خلاف، حکومت کے خلاف، پاکستان کے خلاف، ایون پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے خلاف، پاکستانی فوج کے خلاف، یہ سارے، یہ کوئی ایمی کوئی تھنک ٹینک ہے. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ کوئی بڑا تھنک ٹینک ہے جو ان کو لائن دیتا ہے اور اس پہ چلتے ہیں. بہرحال یہ جو انسانی حقوق ورکنگ گروپ ہے، اس کی جو یہ پیپر ہے، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ شاید جناب اقوام متحدہ ہمارے خلاف جو ہے وہ قراردادیں اور پابندیاں اور یہ پتہ نہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. بہرحال ایسی رپورٹ سے محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، فوری طور پہ ریئیکشن دیا جانا چاہیے، وزارت خارجہ کی طرف سے دیا جانا چاہیے. ویسے تو ہمارے جو وزیر قانون ہیں انہوں نے اس پہ ریئیکشن دیا ہے، انہوں نے جناب یہ ہمارے اپنے قانون ہے، پاکستان کے قانون کے مطابق جناب، اور سائفر کیس میں تو ویسے بھی بری ہو گیا ہوا ہے عمران خان، جس کیس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو اتنا ریلیف مل رہا ہے، تو کیا یہ انتقامی کارروائی ہو رہی ہے ان کے خلاف؟ ان کو نہل کرنے کی کوشش ہے. جو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے، اور ہماری عدالتیں جو ہے آزادانہ، بلکہ آزادانہ کیا، عمران خان کی محبت میں جو کام کر رہی ہیں، تو وہ نظر نہیں آیا. اور ان کی جو رپورٹ ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے، کوئی بغیر تحقیق کے اور پاکستانی قانون کو سمجھے بغیر انہوں نے جناب ایک جو ہے وہ ریٹ دی ایئرپورٹ، اور وہ ڈونیشن والا چکر ہوگا، کوئی ڈونیشن لینی ہوتی ہے انہوں نے، اور اس کی روشنی میں انہوں نے کھڑکا دی جناب. تو بہرحال ایسی جو رپورٹس ہوتی ہیں ان سے محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسا میں نے عرض کیا. اور اس سے پہلے بھی جیسے امریکہ کا جو ایوان نمائندگان ہے اس نے بھی ایک قرارداد منظور کی تھی، اور عمران خان نے کہا جناب وہ تو اسرائیل اتنا طاقتور لابی ہے، وہ کبھی ایسی قرارداد منظور نہیں کروا سکا جیسی انہوں نے میرے حق میں کر دی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لابی اسرائیل سے بھی طاقتور ہے. آپ کی محبت میں نہیں کیا. یہاں بینظیر بھٹو کے ساتھ جو ہوتا رہا، نواز شریف جیل میں رہے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو، اس پہ نہ امریکہ بولا اور نہ ہی یونائٹڈ نیشن نے کوئی قرارداد منظور کی. اور اب بھی جو وزارت خارجہ ہے، آج بھی اس کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ جناب پاکستان میں عمران خان کی قید شاید یہ وہ جو بھی ہے نا، اس سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں، اس کا اندرونی معاملہ ہے، ہم نے اس میں کوئی مداخلت شراکت نہیں کرنی، نہ ہی ہم کر سکتے ہیں. تو بہرحال، اور دوسری جو بات میں نے عرض کی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جسٹس مس عالیہ نیلم جو تیسرے نمبر کی جج ہیں اس وقت، انہیں لاہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کے لیے جوڈیشل کمیشن نے سفارش کر دی ہے. اور اب یہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی میں جائے گا، اور پارلیمانی کمیٹی کی منظوری کے بعد اس کا نوٹیفیکیشن ہوگا. یہ ملک شہزاد احمد خان چیف جسٹس تھے، وہ چند دن پہلے جو ہے وہ سپریم کورٹ گئے ہیں، اور پھر جو سینئر ترین جج تھے لاہور ہائی کورٹ کے، بلکہ ہیں شجاعت علی خان صاحب، انہیں قائم مقام، کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قائم مقام چیف جسٹس کسی ہائی کورٹ کا ہوگا، وہ سینئر ترین جج کو اس کو لگایا جائے گا. اس پر بہت سارے لوگ شور مچا رہے ہیں کہ جناب جسٹس قاضی فائزی صاحب سینیارٹی کے اصول کے قائل تھے، وہ تو لائن توڑنے کے حق میں نہیں تھے، تو پھر یہ لائن کیوں توڑ دی گئی؟ کیا آئین کی خلاف ورزی ہو گئی ہے؟ آئین کہاں چلا گیا؟ قانون کہاں چلا گیا؟ اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ 30 جون کو میں نے ایک ولاگ کیا تھا اسی موضوع پہ، عالیہ نیلم والے موضوع پہ، کہ انہیں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا بنایا جا رہا ہے، اس طرح کے اطلاعات ہیں. تو اس کا تھم نیل جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس روڑا اصل کہانی. تو وہاں میں نے تمام آئینی قانونی پوزیشن جو ہے وہ سامنے رکھ دی تھی کہ آئین میں کہیں پابندی نہیں ہے کہ چیف جسٹس جو ہوگا ہائی کورٹ کا وہ سینئر ترین جج ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں ججوں کو کیوں نظر انداز کیا گیا، اور کیا اب ان ججوں کو جو وہاں کارروائی ہوئی ہے جوڈیشل کمیشن میں، تو کیا ان ججوں کو ریزائن کر دینا چاہیے، استعفے دے دینے چاہیے، یا پھر ان کے خلاف کہیں کوئی سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس تو نہیں جا رہا؟ اور 12 اپریل 2013 کو عالیہ نیلم جو ہے وہ جسٹس عمر الطاف بندیال جو ہے وہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، تو ان کی سفارش پہ ان کا تقرر ہوا تھا. اور جب وہی میں نے بات کی نا کہ جب عظمت سعید صاحب تھے سینئر پونی جج، تو جو شجاعت علی خان صاحب ہیں جو اب نظر انداز ہوئے، سینئر موسٹ جج جو ہیں وہ قائم مقام چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، تو انہوں نے جو اس وقت چیف جسٹس تھے ان سے یہ سفارش کی تھی کہ شجاعت علی خان صاحب کو جج مقرر کرنے کے لیے ان کی آپ سفارش کریں، نامزدگی کریں. وہ چیف جسٹس کا اختیار ہے، آپ ان کا نام جوڈیشل کمیشن میں بھیجیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ
تو یہ شجاعت علی خان تو کبھی میں نے پیش ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں، یہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل تھے شجاعت علی خان صاحب. تو پھر وہاں بڑی ایک عجیب بات جو ہے وہ سامنے آئی کہ جناب کیونکہ ان کے جو ماموں ہیں نا شاہد حامد صاحب، وہ گورنر پنجاب تھے، تو انہوں نے عظمت سعید صاحب کو ایل ڈی اے کا لیگل ایڈوائزر مقرر کیا تھا. اور پھر ظاہر جب وہ جج بنے تو اس میں بھی ان کا کردار تھا. پتہ یہ چلا ہے کہ عظمت سعید صاحب سے یہ کہا گیا ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے کہ جناب کیا آپ پے بیک کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی بات. لیکن بہرحال جب ان کا دور آیا عظمت سعید صاحب کا تو انہوں نے ان کو اپنے دور میں وہ جج مقرر کر دی. ان کی کورٹ کے لا آفیسر تھے، ان کی عدالت میں پیش ہوا کرتے تھے شجاعت علی خان صاحب. اور پھر جو علی باقر نجفی ہے ان کی بھی سفارش کی گئی تھی اسی چیف جسٹس کو، لیکن انہوں نے علی باقر نجفی کی ساکھ کے حوالے سے عمومی شہرت اور پھر وہ ایجنسیوں سے جو رابطے اس وقت باتیں ہوتی تھیں تو وہ انہوں نے بھی اگنور کر دیا تھا. پھر انہیں بھی جو اپریل 2012 میں جو عظمت سعید صاحب ہیں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کا جج مقرر کیا تھا. اب معاملہ چلا گیا جناب وہاں دو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس زبان کے تقرر کا معاملہ تھا. ایک تو سندھ ہائی کورٹ کے جو سینئر تین ججوں کا وہ جائزہ لیا گیا جو ایجنڈا تھا اس کے مطابق. تو اس میں جو سینئر ترین جج تھے سندھ ہائی کورٹ کے شفیع محمد صدیقی صاحب، انہیں متفقہ طور پہ چیف جسٹس نامزد کر دیا گیا. اور لاہور ہائی کورٹ کے لیے جو اوپر والے دو سینئر جج تھے یعنی شجاعت علی خان صاحب اور علی باقر نجفی صاحب، ان دونوں کو اگنور کیوں کیا گیا یہ بھی میں بتاتا ہوں. مس عالیہ نیلم جو ہے انہیں نامزد کر دیا گیا ہے چیف جسٹس. اب اگنور کرنے والی جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ علی باقر نجفی صاحب کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ علی باقر نجفی صاحب نے ایک تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی موجودگی میں پی ٹی آئی کی درخواست پہ وہ جو آروز والا کیس نہیں تھا اس میں پاکستان بھر کے آروز کے جو نوٹیفکیشن تھے انہوں نے معطل کر دیے تھے، تو وہ یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے برخلاف انہوں نے کیا تھا. اور سپریم کورٹ نے پھر اس پہ آبزرویشنز بھی دی تھی، ریمارکس وہ بہرحال زبانی ریمارکس وغیرہ تھے کہ یہ تو سپریم کورٹ کا فیصلہ اور الیکشن جو ہے وہ سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے. تو ایک تو یہ ہو گیا، اور دوسرا ان کے بیٹے کا خط والا جو معاملہ ہے، بیٹے کو پروٹوکول بنوانا چاہتے تھے، امریکہ جا رہا ہے، وزارت خارجہ کو خط لکھ دیا تھا، تو ایک مسئلہ وہ بنا اور اس پہ بھی چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس لیا تھا. اور انہوں نے پھر خط واپس لے لیا تھا تو انہوں نے پوچھا تھا جناب پہلے خط واپس لیا ہے یا پہلے وزارت خارجہ نے انکار کیا ہے ان کو. اور تیسرا کوئی ایسا کیس تھا کوئی جو سرکاری محاصل کا کیس نہیں ہوتا، گورنمنٹ ریونیو کا کوئی اربوں روپے کا معاملہ ہوگا اس میں، تو وہ حکومت کا جو کیس ہے وہ اڑا دیا تھا. جہاں یہ ریونیو کا معاملہ آ جائے نا وہاں شکوک بات کرے جاتے. بہرحال جو علی باقر نجفی ہے ان کی عمومی شہرت، انٹیگریٹی اور ساکھ اور ججمنٹس اس طرح کی وہاں باتیں ہوئیں. اور سننے میں یہ ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ جناب یہ دیکھو اس کو چیف جسٹس بنا دیں. یہ چیف جسٹس پاکستان نے بات کی ہے وہاں پہ. اور اسی طرح جو شجاعت علی خان صاحب ہیں، میں نے یہ عرض کیا تھا یہ 25 جون کو چیف جسٹس بنے تھے، قائم چیف جسٹس. اس کے بعد روزانہ یہ جناب لگے رہے، کبھی سیشن ججوں سے کبھی سیشن ججوں کے ساتھ اجلاس، کبھی وکلا کے ساتھ اجلاس، کبھی کوئی اور پھر روزانہ ان کے حق میں کوئی نہ کوئی بیان، پریس کانفرنس آ رہی ہے جناب سینیارٹی نظر انداز نہ کی جائے وغیرہ وغیرہ. اور پھر کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ جناب کوئی راولپنڈی میں ملاقات ہوئی ہوگی نا، یا پھر کچھ ایسی رپورٹ آ گئی ہوگی کہ جناب پنڈی والے بھی ان کے سفارشی ہیں. تو قاضی صاحب کی موجودگی میں یہ جو تاثر ہے نا بالکل غلط ہے کہ جناب پنڈی والے اور قاضی صاحب ایک پیج پہ، قاضی صاحب آئین والے پیج پہ ہے، وہ کچھ بھی کہتے رہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا یہ والی بات. اور دوسری کچھ ایسی اطلاعات بھی تھیں کہ جناب ڈی ایچ اے میں کوئی بڑی مسجد کے پاس جو گھر ہے وہاں پر گاڑیاں چاڑیوں کا آنا جانا، یہ وہ ملاقاتیں سمجھ رہے نا. اس لیے یہ معاملہ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا ممبر جوڈیشل کمیشن، انہوں نے اس حوالے سے کافی کوئی رپورٹیں اکٹھی کی ہوئی ہوں گی نا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی کی ہوئی تھی. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے میری اطلاع کے مطابق جو سابق چیف جسٹس صاحبان ہیں لاہور ہائی کورٹ کے یا پھر سپریم کورٹ کے ججز ہیں جو لاہور ہائی کورٹ سے جن کا تعلق رہا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ گئے تھے، ان کے ساتھ بھی میری اطلاع کے مطابق ان سے بھی انہوں نے معلومات حاصل کی ہیں ان تینوں کے حوالے سے.
ان تینوں کی انٹیگریٹی کے حوالے سے، ساکھ، عمومی شہرت کے حوالے سے۔ تو بہرحال یہ پھر وہاں جب یہ منصور علی شاہ صاحب یہ باتیں کر رہے تھے میری اطلاع کے مطابق، تو پھر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے کہا کہ جناب انہیں تو جج نہیں رہنا چاہیے، یعنی چیف جسٹس تو درکنار، ان کو جج بھی نہیں رہنا چاہیے۔ تو اس پہ جو چیف جسٹس پاکستان ہے میری اطلاع کے مطابق انہوں نے مبینہ طور پہ انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے سامنے جو معاملہ ہے اس وقت صرف یہ ہے تقرر کا معاملہ ہے، یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس نہیں ہے۔ اگر وہاں یہ معاملہ آتا ہے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے۔ یعنی وہاں جو گفتگو ہوئی ہے، جو بتانے والے بتا رہے ہیں کہ جناب اگر وہ گفتگو اوپن ہو جائے تو پھر یہ دونوں ججز کے لیے بہتر ہوگا کہ یہ ریزائن دے کے گھر چلے جائیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں نا، پوچھتے ہیں لوگ، مجھے فون کر کے میرے ساتھ کئی دوستوں نے بحث کی ہے کہ جناب یہ تو پھر اگر اس سے قابل نہیں ہے کہ چیف جسٹس بن سکیں تو پھر انہیں جناب نکال دیں۔ وہاں جو گفتگو ہوئی ہے وہ انہوں نے تو فیصلہ نہیں کرنا نکالنے کا، لیکن وہاں جو انٹیگریٹی کی بات ہو رہی تھی، ساکھ کی بات ہو رہی تھی، ان کی ججمنٹس کی بات ہو رہی تھی، اور ججمنٹس میں جو یار جہاں معاملہ آ جاتا ہے نا یہ ریونیو کا، وہاں کچھ نہ کچھ الزامات جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اس طرح کی باتیں شاتیں جو ہیں، اور پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ٹھیک ہے جناب عالیہ نیلم صاحبہ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہیں نا، یہ جو اس طرح کی انٹیگریٹی کی بات ہوتی ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں ٹوٹل ججوں کی اسامی ہے 60، اور اس وقت 36 جج کام کر رہے ہیں، 24 اسامیاں ججوں کی خالی ہیں۔ جو چیف جسٹس جو ہوگا، جو بھی مستقل چیف جسٹس ہوگا لاہور ہائی کورٹ، انہوں نے نامزدگیاں کرنی ہیں سینئر پونی جج کے ساتھ، یعنی سینئر ترین جج کے ساتھ مل کے انہوں نے اس کی مشاورت سے، مشورے کے ساتھ انہوں نے یہ نامزدگیاں کرنی ہیں، جس کا سپریم جوڈیشل کونسل نے، جس کا جوڈیشل کمیشن نے جائزہ لینا ہوتا ہے۔ تو یہ تقرریوں والا معاملہ اور بہت سارے معاملات، انتظامی معاملات، اور وہ جو نیلے دہلے والی بات ہو رہی ہے، تو یہاں تو دیکھنے والی بات یہ بھی ہے نا، قاسم خان صاحب، کیونکہ سینیارٹی کا اصول نہیں توڑنا جناب، قاسم خان صاحب کو لگا دیا انہوں نے، جناب بھرتیوں کا ایک سکینڈل آ گیا، وہ پتہ نہیں کتنے لوگ بھرتی کر لیے، یعنی ایک بندہ ایک ضلع میں وہ تبادلے کر کے وہ اسامیاں خالی کر دی گئی لارڈ جوڈیشری میں، وہاں نئی بھرتیاں کر لی گئی، اور پھر وہاں سے وہاں، یعنی اس طرح کر کرا کے وہ اتنے بندے بھرتی کر لیے کہ وہ ایک عذاب۔ اور دوسرا یہ جو امیر بھٹی صاحب کی بات، یہ امیر بھٹی صاحب نے وہ کنسٹرکشن، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب کنکریٹ کے جنگلات عدالتوں میں کھڑے کر دیے، اور وہ علی سائی صاحب جو ان کے CNW کے منسٹر تھے پنجاب کے داماد، ان کے حوالے سے باتیں شاتیں ہوتی ہیں۔ اور پھر جو مامون رشید صاحب تھے، ایک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے، وہ پنجابی کہتے ہیں انہوں نے کبھی ڈکا نہیں توڑیا سی، کم ہی نہیں کرتے سی، کم جوان دی موت، سینکڑوں کیس، 200-300 کیس جو ہے ان کا فیصلہ محفوظ کر کے ملتان بینچ سے لاہور آ گئے، اور یہاں آ کے اس کو ری اوپن کر دیے 6 مہینے بعد، چلو جی دوبارہ سنو۔ اسی طرح یاور علی خان صاحب جو ہیں، یاور علی خان صاحب بھی وہ آخری دنوں میں تو ملک سے باہر ہی وہ سیر سپاٹے تھے لاہور ہائی کورٹ، الیکشن کے دن تھے، لیکن وہ ملک سے باہر جو ہے وہ پھر رہے تھے۔ تو بہرحال اس طرح کا، اور عالیہ نیلم صاحبہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کبھی سننے میں نہیں۔ جو ججز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ مرڈر ریفرنس اور اس طرح کے مقدمات میں پیش ہوا کرتے تھے، اور بڑی تیاری کے ساتھ اور بڑے نکات جو ہے وہ اٹھایا کرتی تھی، اور اسی بنیاد پہ وہ کہتے ہیں ہماری ڈی بی میں پیش ہوتی تھی، وہ چیف جسٹس سمان کی کھوسہ صاحب کی ڈی بی میں بھی، اور پھر جو اعجاز چوہدری صاحب کی ڈی بی میں بھی، ملک منظور کے سامنے بھی۔ تو وہ سارے ججز جو ہیں وہ تعریف کرتے ہیں کہ یہ خاتون ہے، بلکہ اس وقت واحد خاتون تھی فوجداری کی جو اتنی تیاری کے ساتھ آیا کرتی تھی۔ اور آخری بات جو میں نے انٹرو میں عرض کیا تھا کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزی صاحب جو آئین کو ری رائٹ کرنے والی قوتیں ہیں سپریم کورٹ میں، جج ہی ہیں نا، جیسے پہلے 63A کو ری رائٹ کر دیا تھا انہوں نے، تو ان کے راستے میں دیوار بن کے کھڑے ہوئے، اور بھری عدالت میں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی آئین کی جو تشریح آئین کے مطابق ہونی ہے، اس کی عبارت کے مطابق، اس میں غلطیاں نکال کے کہ جناب پارلیمنٹ نہیں سمجھ سکی، ایسے نہیں ہونا۔ جو
مخصوص نشستوں والا کیس ہے، یہ 51 جو لکھا ہوا ہے 51 میں کہ مخصوص نشستیں کیسے ملیں گی اور کیسے آزاد ارکان جو ہیں وہ کسی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، تو تشریح اس کے مطابق ہونی ہے، سوچ کے مطابق نہیں ہونی۔ اب اس کی جو سماعت ہے، مزید سماعت جو ہے وہ 8 جولائی پر چلے گی، اور 8 جولائی کو ایک اور کیس بھی لگ گیا ہوگا، یہ جو 7 رکنی بینچ بن گیا ہے، جو فوجی عدالتوں والا کیس ہے کہ فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل والا کیس جو ہے، تو وہ ایک 7 رکنی بینچ جو ہے وہ امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں اس کی سماعت کرے گا، اور پھر اس میں نے پہلے بھی یہ عرض کی ہے، وہ پیش گوئی کی ہوئی ہے کہ عمران خان کیس وہیں جانا ہے، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ جو کیس مخصوص نشستوں والا کیس 8 جولائی پہ چلا گیا ہے، تو اس میں جناب ایک تو اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن نے ایک غلطی کی اور ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کو الیکشن سے باہر کر دیا، اور جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ قانون کی اس خلاف ورزی کو دیکھے، اس کا جائزہ لے؟ یعنی معاملہ وہاں شروع کر رہے ہیں وہ، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نئے سرے سے تشریح کرنے جا رہے ہیں آئین کی، اور وہ دھاندلی پریس کانفرنسز اس طرف معاملہ کو لے کر جا رہے ہیں۔ تو معاملہ جہاں سیٹوں کا ہے، اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جناب کیا سپریم کورٹ جو ہے، اطہر من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سنگین غلطی جو کی ہے الیکشن کمیشن اس کی تصدیق کر دیں، بھائی آپ فیصلہ کر دیں اس کے خلاف، سیٹوں والے معاملے پہ سیٹوں کی حد تک رہے نا، دوسرے معاملات کی طرف تو آپ جا نہیں سکتے۔ اور پھر منیب اختر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اسمبلیوں میں آزاد ارکان جو ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ آئے کیسے، یعنی پھر مدعا ڈال رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ، اور وہ سمبل والا کیس جو ہے اس کی طرف، پارٹی الیکشن کروائے نہیں۔ تو پھر جناب کہتے ہیں یہ الیکشن کمیشن کی غلطی ہے، تو سپریم کورٹ کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کیا اس کو درست کریں، یعنی اسی طرح درست کریں جیسے 63A کو درست کیا تھا انہوں نے۔ اور بیڑا غرق اس ملک میں جو یہ صورتحال ہے یہ اسمبلیوں کی، اور جو عدم استحکام کی، اور جو پی ٹی اے کی اتھ چکنے کی، اس کی وجہ وہ فیصلہ تھا، خاص طور پہ پنجاب پہ جو اس کا اثر ہوا تھا، وہ جو انہوں نے ری رائٹ کیا تھا 63A۔ تو وہ کہتے ہیں جناب کیا سپریم کورٹ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو پھر جناب چیف جسٹس صاحب نے 2 ٹوک انداز میں یہ بات کی، انہوں نے جناب جو سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں نا وہ انصاف پر مبنی ہیں، ہر فیصلے میں قانون کو فالو کیا گیا، جس میں یہ تنقید کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کچھ ججز جو ہیں وہ دانا ہوں گے، یعنی بہت سمجھدار ہوں گے، لیکن میں اتنا سمجھدار نہیں ہوں۔ چیف جسٹس نے کہا جناب آئین میں کیا نہیں لکھا ہوا، کیوں نہیں لکھا ہوا، یہ دیکھنا ہمارا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، ہم نے تو وہ دیکھنا ہے جو آئین میں لکھا ہوا ہے، جو آئین کی عبارت ہے آرٹیکل کی، جو اس کا مفہوم ہے، بال کی کھال ہم نے نہیں تارنی، اور اپنا ویژن جو ہے وہ مسلط نہیں کرنا ایک فیصلے کے ذریعے۔ پھر وہ کہتے ہیں جناب یہاں سے یعنی سپریم کورٹ سے جو ججی ہے نا عدالت، اپنا ویژن جو ہے وہ اپنی سوچ نظریہ اپنا وہ قوم پہ مسلط کیا جاتا ہے، یہ چیف جسٹس نے کہا ہے۔ اور کبھی کہتے ہیں کہ جناب آئین بنانے والوں نے ٹھیک نہیں سمجھا، یعنی جنہوں نے آئین بنایا ہے ان کو سمجھنے کی طریقہ یہ کیا ہے، کیونکہ آئین بنانے والوں نے آئین کو مسئلے کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا، اس لیے جناب ہم اپنا جو ویژن ہے نا یہ پارلیمنٹ پر مسلط کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس طرح کی ججمنٹ نہیں چلنی اب۔ تو انہوں نے یہ کہا بھائی جی ایک مرتبہ ملک کو آئین کے مطابق چلنے تو دیں، اب آئین چلنا ہے، چتر چلاکیاں نہیں چلنی۔ ویسے بھی جب لائیو سماعت جو ہے وہ نشر ہو رہی ہوتی ہے تو بس بہت ساری چیزیں لوگوں کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، یعنی یہ لینے گئے ہوئے جناب سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب پی ٹی آئی والوں کی سیٹیں بنتی ہیں، اور جو وہاں کاغذات نامزدگی ہیں وہاں ڈکلریشن ہی نہیں۔ گوہر علی خان جو ان کے چیئرمین ہیں انہوں نے کھانا خالی چھوڑا ہوا ہے، علی محمد خان نے خالی چھوڑا ہوا ہے، اور اس وقت انہوں نے چھوڑا ہوا ہے جب یہ فیصلہ ہی نہیں آیا تھا۔ اور پھر جو ان کے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں انہوں نے 3 نام لکھے ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ بھی اپنی افیلیشن جوڑی ہوئی تھی۔ تو یہ اب کہہ رہے ہیں جناب، یہ جج کہہ رہے ہیں جناب ان کو، کبھی کہہ رہے ہیں جناب پی ٹی آئی والے ہیں یہ، کبھی کہہ رہے ہیں سنی اتحاد کونسل والے ہیں،
تو اس طرح کی تشریح جو ہے نا، اس کی جو مزاحمت کر رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان اور آئین کی بالادستی کے لیے، وہ قابل ستائش ہے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔